السلام علیکم محترم ناظرین، آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل وحید انفو ایم جی میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اس سال سورج گرہن رمضان کے مہینے میں آ چکا ہے۔ رمضان میں ایک ایسا خطرناک سورج گرہن لگنے والا ہے جو 8 اپریل پیر کے دن ہوگا۔ اس کا انتہائی وقت، اس کے شروعات اور اختتام، ایک نقطہ، ایک چیز آپ کو بتاؤں گا۔ رمضان المبارک میں سورج گرہن قیامت کی آخری نشانی مانا جا رہا ہے۔ رب کریم رمضان کے مہینے میں اپنی نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے، جس میں سے 400 سال بعد رمضان میں سورج گرہن لگ رہا ہے۔ اللہ والو، اب آپ جو حاملہ عورتیں ہیں ان کو باہر نہیں نکالیے گا، جو کم سن عمر بچے ہیں ان بچوں کو بھی باہر مت نکالیے گا، اس آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھائیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچے اندھے ہو جائیں، اور جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں ان کا حمل بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ گر جائے، کیونکہ جو ان کے اندر بچہ پل رہا ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ سورج کی تیز شعاؤں سے وہ بچہ پیٹ کے اندر ہی کٹ جائے۔ اور اتنی زیادہ بلائیں ہم پر نازل ہوتی ہیں کیونکہ جب سورج اور چاند گرہن لگ جاتا ہے تو پوری دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر شیطان کی اولادیں باہر نکل آتی ہیں۔ اللہ والو، اس طریقے کے بہت زیادہ باتیں ہیں جو ہم سب کے درمیان آ رہی ہیں، جو قصہ کہانیوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں، اور سائنسی تبصرہ نگاہ کار بھی بہت ساری باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ والو، آج کی اس ویڈیو میں، اس کوالٹی ویڈیو میں، اس ڈیجیٹل ویڈیو میں ہر ایک نقطہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا۔ اللہ والو، ماہرین سائنسدانوں نے انکشاف کیا ہے کہ دنیا ایک بہت بڑی تبدیلی سے گزرنے والی ہے، اور یہ تبدیلی ایک ایسا خوفناک سورج گرہن کی وجہ سے ہے جو رونما ہوگی، جو دنیا کا نقشہ ہی بدل دے گی۔ سائنس حلقوں کی طرف سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق ایک ایسا سورج گرہن ہے جو دنیا کے 400 سال تاریخ میں اس سے پہلے کبھی ریکارڈ نہیں کیا گیا، اور اگر کیا گیا بھی ہوگا تو وہ بھی 400 سال پہلے تقریباً ہوگا۔ اللہ والو، سورج گرہن کے بارے میں کئی طرح کی پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں۔ دنیا بھر میں کئی طرح کے تبصرے جاری ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں کئی طرح کے اندازے لگائے جا رہے ہیں۔ اس کے سارے پہلو کا جائزہ لیا جا رہا ہے، جس کے بعد ایک خبر سامنے آئی ہے کہ یہ سورج گرہن زمین پر دوسری بہت سی تبدیلی کے ساتھ ساتھ شدید قسم کے زلزلوں کا بھی باعث سبب بنے گا۔ امریکی جیولوجیکل سروے نے اپنی رپورٹ جاری کر دی ہے، جس نے آج یورپ کے بارے میں بتایا ہے کہ جہاں بہت سے ایسے مقامات ہیں جو زلزلے کے حساس حصے رکھتے ہیں، ان مقامات کے نیچے زمین کی گہرائی میں موجود ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں وہ اپنی پوزیشن سے ہل جائیں گی، اور وہ رگڑنے کے بعد اوپر کی طرف اٹھ جائیں گی، جو کہ زلزلے کے علامات ہیں۔ اللہ والو، یہ ساری باتیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دی ہیں کہ زلزلے کس وجہ سے آتے ہیں، لیکن جو امریکی سائنسدان، ریسرچرز والے ہیں، جو جیولوجیکل والے ہیں، ان کے اندازوں کے مطابق زلزلہ یہ تسلسل نہایت اس شدت اختیار کرنے والا ہے جو کہ بڑے بڑے شہروں کو نیست و نابود کر دے گا۔ ناظرین، اس عالمی خبر کو اگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو کئی ایسے پہلو سامنے آتے ہیں جو ہم مسلمانوں کے لیے تصور کرنا بھی اور یہ بالکل ہی بدل دینے والی بات ہے، لیکن سائنسدان کیونکہ اسلام کو فالو نہیں کرتی، البتہ اپنی ہر ریسرچ انکشاف وہ لوگ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی کرتے ہیں۔ سائنسدانوں کی پیش گوئی کے مطابق یہ سورج گرہن اسلامی مہینے رمضان المبارک میں واقع ہوگا، اور یہ اتنا خطرناک ہوگا کہ جو پوری دنیا کا نقشہ ہی بدل دے گا۔ اگر غور کیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مسلمانوں کو قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں پہلے بتا دی ہیں، جن میں سے بھی کہا گیا ہے کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی کا ظہور پہلے جو رمضان المبارک آئے گا اس مہینے میں کی گئی۔ خوفناک واقعہ ہوں گے، سورج گرہن بھی ہوگا اور زلزلے بھی آئیں گے۔ تو یہ ساری صورتحال اس طرح اشارہ کر رہی ہے کہ شاید قیامت سے پہلے کا ہی رمضان ہے جو رمضان ہم لوگ گزار رہے ہیں۔
اس سلسلے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے آخری رمضان میں ایک مکمل سورج گرہن واقع ہوگا، جس کے بعد پوری دنیا ایک ایسی آواز گونجے گی کہ جس کے ماخذ کے بارے میں کسی کو علم نہ ہوگا۔ یہ آواز ساری دنیا کے لوگوں کو اس قدر دہشت زدہ کر دے گی کہ 70,000 کے قریب لوگ اس آواز کے خوف سے بے ہوش ہو جائیں گے۔ 70,000 کے قریب لوگ بہرے اور اندھے ہی ہو جائیں گے۔ اس آواز کے بعد ایسے رمضان المبارک میں دنیا کی مختلف حصوں میں شدید زلزلوں کا سلسلہ بھی، اس کے باعث دجال کا ظہور بھی ہو جائے گا، اور اس کے کچھ عرصے بعد اسلام کا آخری معرکہ بھی لڑا جائے گا، جس کے لیے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور انہی دنوں میں ہوگا۔ پیارے ساتھیو، سورج گرہن کے اعلان کے کچھ ہی دنوں بعد ایک اور امریکی سیالوجسٹ ریسرچ سروے ان کی طرف سے شائع کی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ساتھ 8 مقامات اس کے وقت زلزلے کی زد میں ہیں۔ اللہ والو ان مقامات پر زلزلہ آیا تو انہوں نے انکشاف کیا کہ ٹیکٹونک پلیٹس جو سورج کی روشنی کو اس دیکھ کر اوپر کی طرف آ جائیں گی اور زلزلہ پیدا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے امریکہ کے ساتھ 8 علاقے ہیں شدید متاثر ہوں گے۔ اللہ والو، ابھی تائیوان میں جو 2 دن پہلے زلزلہ آیا ہے، پورا ملک اس زلزلے کی لپٹ میں آ گیا تھا۔ تائیوان بہت زیادہ اوپر کا ملک ہے، یعنی اگر ہم اس کو آج کے جدید دور کے اعتبار سے دیکھیں تو تائیوان ہر طرح سے اپنے آپ کو سیکیور سمجھتا ہے۔ جو اس نے بلڈنگز بنائی تھیں، اونچی اونچی عمارتیں بنائی تھیں، اس کا سٹرکچر جو اس نے ڈیزائنز کیا تھا وہ زلزلہ پروف تھا، لیکن جو لوگ بات بھول گئے ہیں، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ ہمارے رب کی شان ہر چیز کے اوپر ہے۔ میرے رب کی ذات اور صفات کن فیکون ہے۔ اگر ان کو اس بات کا ادراک ہوتا، پھر وہ لوگ عمارتوں کو بنانے کے بعد بھی اللہ رب العزت کے آگے سجدہ ریز ہوتے، لیکن اللہ پاک نے ان کو وہ توفیق نہیں دی۔ اللہ پاک نے اپنی نشانیوں کے ذریعے ان کو بتایا، اور جیسا خطرناک قسم کا زلزلہ وہاں یہ ریکارڈ کیا گیا ہے، یہ آپ لوگوں کے آگے ہی کی بات ہے، کیونکہ 2 دن پرانا رزلٹ ہے۔ اس پر امریکہ نے اپنے ساتھ سے 8 مقامات کو بھی ظاہر کرتے ہوئے بتایا کہ ہم لوگ اس تباہی کی زد میں آ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اس نے پاکستان کو $3 ارب کی جو قسط ہے وہ ادا کر دی ہے۔ اللہ والو، یہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو کہ قیامت کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ والو، یہ ساری باتیں آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ بھی ان چیزوں کو سمجھ سکیں۔ قیامت سے پہلے جو گونج سنائی دے گی، وہ گونج ابھی تک سنائی دی گئی نہیں ہے۔ اللہ والو، آج 27 رمضان المبارک ہے، 28واں روزہ ہوگا، اور میں اس ویڈیوز کو 27 کے اینڈ میں اپلوڈ کروں گا، تو اللہ والو آپ لوگ خود اس بات کا اظہار کریں گے کہ ابھی تک وہ آواز سنائی نہیں دی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ آواز اتنی تیزی سے بلند ہوگی کہ ہر بندہ اس آواز کو سن سکے گا، لیکن وہ آواز کہاں سے آئے گی اس کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا پائے گا۔ اللہ والو، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو قیامت قائم ہوگی، اس قیامت کے اثرات اس رمضان سے متعلق اور مشابہت بہت رکھتے ہیں، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے، اور آپ لوگوں کو جو بھی عمل بتایا جا رہا ہوں، جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، وہ وظیفہ بھی بڑا مستند اور ایسا عمل ہے جو انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ اللہ والو، جتنی باتیں میں نے ابھی تک آپ لوگوں کو بتائیں، وہ تمام کی تمام نیوز اور جو حدیث کی روشنی میں ان دونوں کو رکھ کر ایک کوالٹی ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ والو، وہ میں نے آپ کے سامنے اپنی خبر رکھ دی ہے۔ اب چلتے ہیں عمل کی طرف، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ اللہ والو، چاند کو گرہن کیسے لگتا ہے، سورج کو گرہن کیسے لگتا ہے، میں نے آپ کو سائنٹیفک ریسرچ کے اکارڈنگ بتانے کی کوشش کی ہے، لیکن اب اسلام
اسلامی نقطہ نظر کے میں دیکھ لیتے ہیں کہ ان چیزوں کے بارے میں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ دوستو بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم جب اس دنیا سے انتقال فرما گئے تو اس وقت سورج گرہن لگا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ سورج گرہن حضرت قاسم علیہ السلام کی وفات کی وجہ سے لگا۔ جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج گرہن کا لگنا اور چاند گرہن کا لگنا یہ کسی کی موت یا زندگی سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، بلکہ یہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جو دوستوں بھائیوں اور بہنوں، سورج گرہن کے وقت، چاند گرہن کے وقت بہت سی ایسی کہانیاں سنائی جاتی ہیں جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، لہٰذا اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارا اسلام جو حکم دیتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، نہ کہ مختلف کہانیوں کو سن کر ان پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ تو دوستو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کرنا ضرور کیجیے گا۔ اللہ والو، سورج گرہن کے وقت ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے، کس طریقے سے کرنا چاہیے، طریقہ کار اچھی طرح سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورج کو گرہن لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی کیفیت طاری ہوئی جیسے قیامت آ گئی ہو۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہوئے اور نماز پڑھی۔ بہت ہی لمبے قیام، رکوع اور سجدے اور سجود کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی نماز کو مکمل کیا، اور آپ کو جو صحابہ اکرام نے ایسے کرتے ہوئے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا تو انہوں نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تمام ایسی کوئی بات دیکھو تو اللہ کے ذکر اور دعا اور استغفار کی طرف دوڑا کرو۔ تو دوستو بھائیوں اور بہنوں، اس سے ثابت ہوا کہ جب بھی سورج گرہن لگے یا پھر چاند کو گرہن لگے تو آپ لوگوں نے کیا عمل کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے۔ جب سورج گرہن لگے تو آپ نماز کسوف ادا کریں، یعنی کہ 2 رکعت نماز نوافل پڑھیں، اور جب چاند گرہن لگے تو نماز خسوف ادا کریں، اس وقت بھی 2 نوافل پڑھیں۔ ان نوافل کی نیت آپ نے کچھ ایسے کرنی ہے جیسے آپ دوسرے نوافل پڑھتے ہیں۔ پہلی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے کوئی سی بھی سورہ مبارکہ پڑھ سکتے ہیں، دوسری رکعت میں بھی آپ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ مبارک پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ عمل آپ نے کرنا ہے، یعنی کہ نماز کسوف، اور نماز خسوف جو پڑھی جاتی ہے، خسوف تو چاند گرہن میں پڑھی جاتی ہے، لیکن نماز کسوف جو پڑھی جاتی ہے وہ سورج گرہن میں پڑھی جاتی ہے۔ اور اس مارچ میں جو سورج گرہن لگنے والا ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے لگے گا، بالکل ایک لائن میں، ایک سٹریٹ لائن میں چاند بھی اور سورج بھی دونوں اپنانے والے ہیں، یعنی کہ دن کے اندر اندھیرا چھا جائے گا۔ اللہ والو، باہر نکلنے سے اجتناب کریں، کیونکہ جو سورج اور چاند کو ٹکرا کر روشنی ہمیں ملے گی وہ روشنی ہماری باڈی کو متاثر کرے گی، کیونکہ روزانہ جو ہم لوگ سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں وہ ہمارے جسم کو تر و تازہ کرتی ہیں، لیکن اس بارے میں جو روشنی ہمیں ملے گی بڑی منفرد ملے گی۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے بالکل بھی فکر نہیں کرنی، اور نہ ہی آپ نے یہ سوچنا ہے کہ باہر نکلنا میرے سر میں درد ہوگا اور سورج کی شعاعیں برداشت نہیں ہو رہی ہیں، بے ہوش ہونے والا ہوں یا بے ہوش ہونے والی ہوں۔ تو بہتر یہ چیز ہے کہ وسوسوں میں نہ پڑیں اور اپنے گھر میں موجود رہیں۔ اللہ والو، باہر نہ نکلیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو روشنی نکلے گی وہ ہمارے جسم کے لیے ایک نئی روشنی ہوگی، کیونکہ وہ 400 سال کے بعد ایسی روشنی نکل رہی ہے جو کہ زمین، سورج اور چاند تینوں ایک سٹریٹ لائن کے اندر آ کے ہیں، اور روشنی ان کو ٹکرا کر ہم تک پہنچ رہی ہے۔ آپ نے عمل کرنا ہے وہ استغفار کا عمل ہے۔ اللہ والو، استغفار بہت
وہ سارے ہیں، آپ کو ایسی بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ پڑھیں گے، یہ بھی بڑا مستند عمل ہے، لیکن اگر آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں گے تو یہ بھی گناہوں کو بخشنے کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر آپ اللہ پڑھیں گے تو وہ بھی آپ کو اسی طرف لے کر جائے گا۔ اللہ والو، میری آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ سورج گرہن کے وقت آپ لوگ باہر نہ نکلیں، کیونکہ یہ سورج گرہن یورپی ممالک میں تو بہت ہی تیزی سے نکلے گا، وہاں تو زلزلے آنے والے ہیں اور آئیں گے زلزلے، لیکن وہ ہماری انڈیا سائیڈ، پاکستان یا بنگلہ دیش یعنی کہ ایشیا کے اندر جو بھی لگتے ہیں، ساؤتھ افریقہ، سعودیہ، دبئی کے جتنے بھی لگتے ہیں، ان سب کے اندر تو کم آئے گا، لیکن آئے گا ضرور، نقصان پہنچنے والا بھی لازمی ہے، آئے گا۔ تو اللہ والو، زلزلے سے تو ہم بچ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم لوگ دعا کریں گے کہ یا رب العزت کہ ہمیں زلزلوں کی زد سے بچا، کیونکہ جو تباہی زلزلوں سے ہوتی ہے، آپ لوگ خود جانتے ہیں کہ گناہ بھی جس طرح کے عام ہیں، اللہ والو کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو نوافل پڑھ لینے ہیں، جو کہ نماز کسوف ہیں وہ آپ نے پڑھ لینی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے، یعنی جو نبوی عمل ہے، میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ والو، اس عمل کو آپ نے بالخصوص کر لینا ہے، کیونکہ اس کی حیثیت ہے، اس کا ایک وجود ہے جو میں آپ کے آگے بیان کر رہا ہوں، اللہ والو۔ اور دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے، چاہے آپ استغفر اللہ پڑھ لیں، چاہے آپ استغفر اللہ ربی من کلی پڑھ لیں، یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی استغفار کی دعائیں ہیں، کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے صرف اور صرف 313 بار پڑھنا ہے، یعنی کثرت سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ 313 کی جو تعداد ہے وہ کثرت میں آ جاتی ہے۔ اللہ والو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں یہی فرمایا کہ کثرت استغفار کرو، تو آپ لوگوں کو کثرت سے استغفار کرنے کے لیے بتا رہا ہوں۔ اب اکابرین کا بتایا ہوا ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اس کو بھی پڑھ لیں انشاءاللہ، کیونکہ جب آپ لوگوں نے تمام کسوف بھی ادا کر دی، نماز کسوف بھی ادا کر دی، تو آپ نے استغفر اللہ بھی کر لیا، تو کیونکہ نہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے بعد اللہ پاک سے اپنے رزق کے لیے آسانی بھی کر لی جائے، تو اللہ والو، آپ لوگوں اللہ پاک کو وہ نام پڑھیں گے جس کے میرے رب نے خود قسم کھائی ہے، یا فتاح یہ ہے وہ اسم اعظم برکت والا نام، جس کی میرے رب نے خود قسم ارشاد فرمائی اور کہا کہ میرے اسلام سے کوئی بھی مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ آپ نے یا فتابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے، یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا فتابو یا رزاقو 2 بار ہو گیا، یا فتابو یا رزاقو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا فتابو یا رزاقو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ لوگوں نے صرف اور صرف 41 ٹائمز یعنی 41 بار پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے دوبارہ درود پاک پڑھ لیں، اول آخر درود شریف لازمی پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر جو دعا کریں گے، میرا رب بالخصوص آپ کی دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناظر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔